دیے، ہمیں مدارس دیے، ہمیں خانقاہ دیے اور عیدگاہیں دی، اور اس کے علاوہ وہاں پر عبادت کرنے کا طریقہ بتایا گیا، سجدہ ریزی کا طریقہ بتایا گیا، اور اس کے علاوہ آپ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا گیا، جیسا کہ آیت کریمہ میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اس آیت کریمہ میں سود اور ربا کی قباحت اور اس کی شناعت اور اس کی سیئات کو بیان کیا گیا کہ ہم اور آپ اس کی قباحت سے بچیں۔ چنانچہ مذہب اسلام صرف نماز کا حکم نہیں دیتا، نماز کے بعد فرمایا گیا کہ جب تم نماز پڑھ لو تو زمین کے اندر پھیل جاؤ۔ قرآن کریم کے اندر ہے آیت کریمہ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز ادا کر لی جائے، جب نماز مکمل کر لی جائے تو دنیا کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اس آیت کریمہ میں تجارت کی اہمیت اور معیشت کی اہمیت، اقتصادیت کی اہمیت بتائی گئی کہ اسلام کو اور مذہب اسلام کے ماننے والوں کو، اسلام کے ماننے والوں کو اور عاشقین اسلام کو اس بات کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جہاں ہم آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ لینے کے بعد یہ نہیں کہا گیا کہ آپ رات دن اللہ اللہ کرتے رہا کریں، نہیں، ہرگز نہیں۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ۔ ہم نے اس رہبانیت کو نہیں تمہارے اندر ایجاد کیا، تم لوگوں نے اپنے آپ اپنا لیا، تم لوگوں نے اس کو ایجاد کر لیا۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے تمہارے اوپر اس کو فرض نہیں کیا، ہم نے نہیں لکھا کہ رات دن اللہ اللہ کرتے رہو، مسجد کے اندر لگے رہو، رات دن سجدہ ریزی کرتے رہو، نہیں، بلکہ جب نماز ادا کر لی جائے تو اس کے بعد اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یہ اسلام کے اندر معیشت کی اہمیت کے لیے بڑی واضح اور بین دلیل ہے یہ آیت کریمہ، جس نے اس کا نقشہ اس الفاظ میں کھینچا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچے تاجر، امانتدار تاجر صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ تب قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے۔ اس لیے مذہب اسلام کے ماننے والوں اور امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، ذرا دیکھو اس بات کی طرف۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم یوں نہیں کہتا ہاتھ پیر جوڑ کر کے بیٹھ جاؤ، بلکہ زمین کے اندر پھیل جاؤ اور روزی تلاش کرو، کماؤ اور کھاؤ، یوں ہی نہیں۔ قرآن کریم نے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً عَلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے کاندھے کے اوپر ہاتھ پیر جوڑ کر کے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ کمانے کے لیے کہا ہے۔ اس لیے ہمارے مذہب اسلام کے ماننے والے ذرا اس کی طرف توجہ دیں کہ ہر وقت یہ کہا گیا کما کر کے کھانے کی ضرورت ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہو سکتا ہے بمقابل لینے والے ہاتھ سے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ دینے والا ہاتھ بنانا چاہیے۔ اگر آپ نہیں کمائیں گے، اگر آپ دنیا کے اندر تگودوہ نہیں کریں گے، اگر دنیا کے اندر جدوجہد نہیں کریں گے، اگر کوشش نہیں کریں گے، تو پھر یاد رکھیے زکوٰۃ کہاں سے ادا کر سکتے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی تو مال کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے، حج کے ادائیگی کے لیے تو مال کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر مال کے حج نہیں ادا ہو سکتا، بغیر مال کے زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی، بغیر مال کے آپ زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس لیے بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں آپ کو مال کمانا چاہیے، لیکن وہ کس طریقے سے شریعت اسلامیہ نے اس کی طرف بھی توجہ دی ہے، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، نہ کہ کسی کے مال کو ہڑپ کر، نہ کہ کسی کے مال کو اس کی بے حرمتی کر کے، نہ کہ کسی کو تکلیف پہنچا کر کے مال کمانے کی ضرورت ہے۔ بالکل مال ہو، صاف ستھرا ہو،
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ایک اپنے گھر کے اندر یہ غور کرے کہاں سے مال آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے اور کہاں یہ جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے مال کے اوپر غور و فکر کریں، ہمارا مال کہیں حلال طریقے کے علاوہ حرام طریقے سے تو نہیں آ رہا ہے، اس لیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں وہیں پر ایک سود اور ربا ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ آپ تجارت کریں، انکار نہیں، لیکن یاد رکھیں قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والے۔ قرآن کریم نے کتنا اچھا ورڈ استعمال کیا، یہ نہیں کہا اے لوگوں، اے مسلمانوں، بلکہ کہا اے ایمان والوں۔ جو یہ نقشہ کھینچتا ہے قرآن کریم جہاں پر بھی آمنوں کا لفظ استعمال کرتا ہے وہ ایمان والوں سے کہتا ہے، یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، جو اللہ کے رسول اللہ کی رسالت کے ماننے والے لوگ ہیں، اس سے کہتے ہیں اے ایمان والے، اے مجھے ماننے والے، اے رسول اللہ کے ماننے والے، تم ربا نہ کھایا کرو، سود نہ کھایا کرو بڑھا کر کے۔ اور قرآن کریم نے یہاں پر جو آیت کریمہ پیش کیا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں اور ربا کھاتے ہیں اس کا نقشہ اس آیت کریمہ میں کھینچا گیا۔ وہ لوگ محشر میں اس طرح کھڑے ہوں گے، یعنی میدان محشر میں جب جمع کیا جائے گا، قبر سے انہیں اٹھایا جائے گا، صورتحال یہ ہوگی کہ کھڑے ہونے کے قابل نہ ہوں گے، ایسا لگ رہا ہوگا اسے کسی جن نے دھر لیا ہے، اسے کسی جن نے پکڑ لیا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان نے اسے چھو لیا۔ شیطان لگ جانے کے بعد جو گاؤں علاقے میں کیفیت ہوتی ہے دیکھتے ہیں، کبھی ادھر گرتے، کبھی ادھر گرتے، کبھی آگے کبھی پیچھے، پتہ نہیں چلتا اس کی پوزیشن کیا ہوتی، ایک دیوانی کی کیفیت، ایک مجنون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سود کھانے والے کی کیفیت اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ ایسے گریں گے جیسے کہ ایک مجنون، دیوانہ اور پاگل جسے کوئی ہوش نہیں، اس طرح سود اور یہ بیاض کھانے والے اور اس کے علاوہ جو ہمارے معاشرے میں خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کے اندر جو بھی ملوث ہیں وہ معاشر کے اندر اس طرح اٹھیں گے۔ اس لیے میرے عزیز مسلمان بھائی ذرا یاد رکھیے گا سود کھانے والے کی قباحت اور اس کی شناخت کا تذکرہ قرآن کریم نے یوں ہی نہیں کیا بلکہ کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہیں آتے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا کسی آیت کریمہ میں یا کسی حدیث مبارکہ میں یہ ہرگز نہیں آیا اگر نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر تم روزہ نہیں رکھتے تو اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر تم زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن فرمایا گیا کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے، اگر تم یہ ربا سے باز نہیں آتے، اگر تم رشوت لینے سے باز نہیں آتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تیار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے۔ اللہ بتائیے کوئی شخص ہے، کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی جماعت اور کوئی گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آئے، اللہ تعالیٰ سے ٹکر کر کے اللہ تعالیٰ سے فتح پا جائے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے کہا کہ تیار ہو جائے وہ شخص جنگ کرنے کے لیے۔ اتنی بڑی قباحت اور اتنی بڑی شناخت اور اتنی بڑی وعید اس سود کے بارے میں ہے۔ اس لیے میرے عزیز مسلمان بھائیوں اور نوجوانوں، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، ذرا یاد رکھیے گا اس قباحت کو، ذرا یاد رکھیے گا اس وعید کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ مزید آگے چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمایا؟ لعن اللہ عاقلہ وموکلہ وکاتبہ، اس سود کے لکھنے والے، سود کے پڑھنے والے، سود کے سلسلے میں گواہ بننے والے، یعنی جہاں پر اب زیورات رکھ کر کے، سونا اور چاندی رکھ کر کے جو سودی کاروبار کرتے ہیں، اس کے لکھنے والے، پڑھنے والے، گواہ بننے والے جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں، سب لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔
مزید جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے سود کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الربا 70 جزء کہ سود کے 70 جز ہیں، سود کے 70 جز ہیں، ایسرها ان